کی طرف آنا ہوگا۔ آئیے قرآن مقدس جوانوں کی اور جوان کی ذمہ داری کیا بیان کرتا ہے، جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تین کی قسم، تین کی قسم یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور امن والے شہر کی قسم۔ یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر امین کی قسم۔ لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تین یعنی انجیر اور زیتون اور طور سینا اور بلد امین، اس کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو آپ غور کریں، اگر آج بھی کوئی عالم کہے کہ زیتون کی قسم اور انجیر کی قسم میں سچ بول رہا ہوں تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو جب انسان اگر انجیر اور زیتون کی قسم یاد کرے، اٹھائے، کھائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں، تو آخر یہ انجیر اور زیتون اتنے قیمتی کیسے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ انسان اس کی قسم نہیں اٹھاتا تو اللہ اٹھا رہے، وجہ کیا ہے؟ تو بات انجیر اور زیتون کی نہیں ہے، بات یہ ہے سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں گے کہ شہروں سے، شہروں کی پہچان چیزوں سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں تاج محل دیکھنے جا رہا ہوں تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں، آپ نے تاج محل کا نام لیا، سمجھ جائیں گے کہ آپ کا سفر آگرہ کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے کہا غریب نواز جا رہا ہوں تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا سفر اجمیر مقدس کی طرف ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں گے 22 خواجہ جا رہا ہوں تو آپ کا سفر خلدآباد شریف کی طرف ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے مخدوم صاحب کے یہاں جا رہا ہوں تو آپ کا سفر کے چوچا شریف کی طرف ہو رہا ہے۔ اشیاء سے یا ہستیوں سے شہر معروف ہوتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، یہ تین جو ہے انجیر اور زیتون اور طور سینا اور بلد امین، آخر اگر کوئی کہے ہمالیہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اتنا بڑا پہاڑ ہے ہمالیہ، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے مولانا قسم کھانے کے لیے آپ کو ہمالیہ ملا تھا، تو آخر یہ قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں انجیر کی قسم کا مطلب یہ ہے، زیتون کی قسم کا مطلب یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم۔ جناب موسیٰ نے جہاں خدا کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم۔ بلد امین سے مراد کیا ہے؟ مکہ۔ ولادت گاہ محمد کی قسم۔ 4 اولو العزم پیغمبروں کی ولادت گاہوں کی قسم کھا کر خدا نے میلاد کی اہمیت کو واضح کر دیا کہ میلاد کتنی اہم چیز ہے۔ جہاں اللہ کا نبی پیدا ہوتا ہے اللہ اس جگہ کی قسم کی کو یاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم۔ اس سے میلاد کی اہمیت پتا چلی۔ آپ اٹھا کر کے 1450 سالہ تفسیر کا ذخیرہ دیکھ لے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر سوچو یہ 4 قسمیں اٹھا کر کے میرا اللہ اب بتا رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے، اس لیے کہ آگے پھر کہہ دیا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے انسان کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، انسان کو ہم نے کمزوری کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، 4 قسمیں اٹھا کر کے جس جوانی کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر جوانی بہت خوبصورت چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک جوانوں کی بھی اہمیت ہے اور جوانی کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ کے نزدیک جوانوں کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھو، انسان کسی بھی عمر میں مرے گا، لیکن جب جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی کوئی 70 سال کی عمر میں مرا، کوئی 100 سال کی عمر میں مرا، کوئی 5
500 سال کی عمر میں بھی مرا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو 35 سال کی عمر میں بالکل کڑیل جوان جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے جب میرا بندہ میرا دیدار کرے تو اس کے چہرے پہ بڑھاپے کی جھریاں نہ ہو، بلکہ اس کے چہرے پہ جوانی کا شباب موجود ہو، اور بندہ اللہ سے ملاقات کرے تو حالت جوانی میں۔ اسی لیے اللہ کو جوانی پسند، جوانوں کی عبادت پسند۔ اور پھر دیکھیں